تو اس سلسلے میں میری بارہا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور دیگر ممبران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ہم نے ایک ایسے لیول پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ شروع میں کافی بدگمانیاں تھیں، یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں۔ تو اب الحمدللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ای وی ایم کا جو بحث تھی وہ اب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے اب ای وی ایم کو استعمال کو کس طریقے سے ہم نے اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ گو کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اور وہی یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ان کی جو آمادگی اور اس کا اظہار کہ ہماری یہی شکوک و شبہات ہوتے تھے کہ ٹیسٹ پروجیکٹس ہم نہیں کر سکے ابھی تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی آمادگی سے ہمیں مطلع کیا ہے کہ جو اسلام آباد کے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہوں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تعداد بھی بتائی مشینوں کی کہ کتنی چاہیے ہوں گی اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک خط ان کو بھیجا ہے جس میں کہ انہوں نے ہم نے بریک ڈاؤن دیا ہے کہ کتنی مشینیں کب تک ان کو مل جائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو اپریل کے وسط سے الیکشن ہونے کا امکان ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ تو بعد میں آئے گی، لیکن جو قانون کے مطابق اپریل کے وسط میں یہ الیکشنز ہوں گے۔ تو انیشلی ٹریننگ کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے ان کو ہم اگلے ہفتے مشینیں مہیا کر دیں گے، ایک مخصوص تعداد، جس پہ کہ وہ اپنے عملے کو ٹرین بھی کریں گے اور اس کو میں جو بھی ان کی آبزرویشنز ہیں وہ اس کو بھی وہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو الحمدللہ ایک جو پرائم منسٹر کا ایک ان کی ایک کوشش تھی کہ الیکشنز جب بھی ہوں وہ غیر متنازع الیکشنز ہوں، وہ شفاف ہوں اور ایکوریٹ ہوں۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ تینوں اہداف حاصل ہوتے ہیں کہ الیکشنز صاف شفاف بھی ہوں گے، ایکوریٹ بھی ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے۔ آپ نے جو خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے مہینے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اتنی تعداد میں تھے، غالباً تقریباً 2,34,000 ووٹ، اور یہ ایک آدھا الیکشن ہوا ہے خیبر پختونخوا میں۔ یہ پورا خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن نہیں ہوا تھا، اور نتائج کی فراہمی بھی بہت لیٹ ہوئی، دوسرے دن ہوئی۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آپ کو جو ایکوریسی یعنی زیرو ویسٹیج آف ووٹ، کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں تو اتنا بھی ہوا کہ جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد، جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد زیادہ تھی اس وکٹری مارجن سے۔ تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا اہم ہے ہر ووٹ کا شمار ہونا، اور ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کی بھی رائے دہی ضائع ہو جائے تو وہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کو اسی وقت مل جاتے ہیں، جو ہی پولنگ ختم ہو تو ہر کینڈیڈیٹ کو، اس کے پولنگ ایجنٹ کو نتائج مل جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کو
پہ زور دینا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ اخباروں میں غلط قسم کی خبریں، جزوی طور پہ غلط یا مکمل طور پہ غلط خبریں چھپ رہی تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک بار بالکل واضح کر دوں کہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن اب ایک حقیقت بننے والی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی جو کہ حکومت کی نمائندگی کرتی ہے، اس میں ایک مکمل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم اس چیز کو اب اس فیز سے نکل کر کے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اب ہم اس فیز سے نکل گئے ہیں اور اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ لوکل باڈیز میں ای وی ایم کا استعمال ضرور ہوگا اور لوکل باڈیز کے الیکشن انشاءاللہ اسلام آباد میں ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے۔ دوسری بات کہ لوکل باڈیز کے الیکشن پنجاب میں بھی آنے والے ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہائیسٹ اتھارٹی آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی، چیف سیکرٹری کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ وہ اپنی جو الیکشنز آنے والے لوکل باڈی ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ماحول کو اور جتنی بھی انتظامی امور ہیں ان کو جو ہے تو آرگنائز کرے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کی وساطت سے، کہ آنے والے الیکشنز کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرا دیں گے کہ ای وی ایم سے الیکشن پاسبل ہے، ای وی ایم سے جو الیکشن ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور وہ ایکوریٹ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ لب لباب میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایک بار پھر میں یہ کہہ دوں کہ اسلام آباد لوکل باڈی میں اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ پنجاب میں بھی لوکل باڈیز کے الیکشن میں ای وی ایمز کا استعمال ہوگا۔ ہماری منسٹری پوری طرح بھرپور طریقے سے تعاون کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کہ کس طرح سے جو کہ ہمارا رول ہے بیسیکلی کہ ہم انیبل کریں، ہم اس الیکشن کمیشن کی مدد کریں، جو بھی ان کو وہ چیزیں جس میں کہ الیکشن کے جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اس سلسلے میں ہماری پورا تعاون ہے، بڑا اچھا اب ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں آئینی یا رولز آف بزنس، اس کے تحت ہم اپنے رول ادا کریں گے، اور اگین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایفیکٹولی کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے، وہ یہ الیکشن کرائیں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مدد مانگ سکتا ہے کسی بھی متعلقہ ادارے سے جو کہ اس کو وہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ، ایفیشینٹلی، ایکوریٹلی کے انعقاد کو یقینی بنا سکے۔ تو ہمارا وہ رول ہے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی جس نے کہ یہ ای وی ایم کا پروٹوٹائپ بنایا، اور یہ انہی پروٹوٹائپ، انہی ٹرمز، انہی ریکوزٹس، انہی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں 17 اپریل کے لیٹر میں جو ہمیں دی تھی، اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے جب ٹیسٹنگ کے وقت ہم گئے اور انہوں نے جو ایڈیشنل چیزیں مانگی تھیں وہ بھی انکارپوریٹ ہو گئی ہیں مشین میں۔ تو الحمدللہ میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری منسٹری پوری طرح اس قومی ذمہ داری میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت ہر وہ ذرائع، چاہے وہ مالی ہوں یا وہ انتظامی ہوں، وہ ہم پرووائڈ کریں گے کہ جو اسلام آباد لوکل باڈی الیکشن ہے وہ بخیر و عافیت اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ فہیم صاحب 92 سے شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ
دوسرا سوال ساتھ میں یہ کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان چلیں کوآرڈینیشن پیدا ہو گئی ہے، کیا دیگر اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد اس کے اندر موجود ہے جیسے اپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں، اپوزیشن اور دیگر جماعتیں یہ تو اب ایک قانون بن گیا ہے. اب تو ان کی یہ ایک اخلاقی اور قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ مخالفت برائے مخالفت کریں، وجوہات کوئی بھی نہ دیں، نہ اپنے آپ کو یا اپنی ٹیکنیکل ٹیمز بھیجیں. دیکھیں، کسی بھی چیز کو ویریفائی یا تو آپ کہیں نا کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں، کسی بھی صورت نہیں مانتے ہیں، جو کہ اس وقت ہے سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے، اگر ہم اپوزیشن جماعت ہوتے تو ہم اپنی بیسٹ سے بیسٹ ٹیکنیکل ٹیم، چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو، اس کو لا کے اور ہم اپنے جتنے بھی ہمارے خدشات ہیں ان کو ہم دور کریں. لیکن اگر ہم یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں تو قانون تو بن گیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف جائیں، اور جو بھی اس کے لیے حکومت بھی بالکل تیار ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو، اور بہتری اسی میں ہی ہوگی کہ وہ اس چیز کو، اس حقیقت کو کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور آپ انہی پرانے طریقوں میں جس میں کہ ٹھپے غلط لگتے تھے، ٹھپا مافیا علیحدہ ایک مسئلہ تھا، گنتی کے اور مسائل تھے، رزلٹ کی ٹرانسمیشن وہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن، پھر ہم کیمپین کیوں کریں کہ الیکشن اگر شفاف نہیں ہوئے ہیں تو پھر اس کا تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ پھر اگر وہ پرانا طریقہ تھا اس نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک غلط طریقہ تھا، اس سے کئی چیزوں پہ منفی اس کے نتائج تھے. تو ہم کو کس طرح سے اس الیکشن پروسیس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور بیچ میں اسی نظام کو وہ رکھنا چاہتے ہیں جس نے کہ شاید ہمیں تو یہی اخذ کریں گے ہم، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی مخالفت سے تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پہلے الیکشنز میں اس قسم کے کام کرتے تھے جس میں کہ وہ ان کو اب نہیں ہے یہ یقین کہ آیا یہ نئے ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ کیا کر سکیں گے. اس میں وہ نہ ٹھپے مافیا ہیں، نہ وہ بیلٹ پیپرز، ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کا چھپنا ہے، اور اس قسم کی چیزیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو اب اپوزیشن کو ہم پھر آپ کے وساطت سے اور پارلیمنٹ میں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، اور یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. وہ لاکھ وہ کرتے رہیں، قانون بن چکا ہے، پارلیمنٹ آف پاکستان نے قانون بنایا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو اب تو یہ پیچھے رہ گیا ہے، یہ بحث ہی پیچھے رہ گئی ہے کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اب یہ بات، یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے. اب تو آپ یہ کریں کہ جی اس میں آپ اپنے آپ کو جتنا بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹلی بیٹھ کے آپ کی کیمروز کی پریزنس میں وہ اپنے سوالات بھی اٹھائیں، اپنے ٹیکنیکل ٹیم کو بھی لائیں کہ اس کے ہر ٹیکنیکل، لاجسٹیکل، ہر قسم کے جو ان کے خدشات ہیں اس کو وہ ایڈریس کر سکیں ہم. تو یہ بیسیکلی وہ ہے. دیکھیں، جہاں تک کہ ٹینڈر کی بات تھی تو اس میں آپ کو یہ کہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نیت تو آ گئی ہے کہ جی ہم نے ای وی ایم کو استعمال کرنا ہے. اب ایک پروسیس ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ وہ ہے، موقف ہے کہ اگر، اور وہ تو ہوں گی، ٹینڈرز ہوں گے جو جنرل الیکشن کے لیے جو مشینیں ایکوائر کی جائیں گی، ڈیفینیٹلی اس کی ہوں گی. الیکشن کمیشن نے 3 کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جس میں سے ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے. ان کی سفارشات میرا خیال ہے 2-3 روز میں سامنے بھی آ جائیں گی. اس میں یہ ہے کہ ٹینڈر پروسیس میں
لیٹ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, 2 سے 3 مہینے کم از کم لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب وہ ٹینڈر فلوٹ ہو جائے گا, سلیکٹ ہو جائے گی جو بھی اپنی کمپنی, وہ جو ہے تو اپنا ایک وقت لے گی اس کو ڈیولپ کرنے میں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, چونکہ الیکشن جو لوکل باڈیز کے ہیں, وہ اس کی 2 وجوہات ہیں جی. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, کہ اس دوران میں اس مشین کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مشین یا ایک آلہ جو کہ آپ کے اگلے الیکشنز کو ہینڈل کرے گا, اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں. اگر لوکل باڈی الیکشن میں کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے آ گئیں تو ظاہر ہے ان کے 2 طریقے ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ پرابلمز آئے, ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہوں گے جو کہ بڑے پیمانے پہ ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جا سکے. تو اس صورت میں لوکل باڈیز کے لیے یہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چونکہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, تو اس میں جو بھی وہ آتے ہیں, مراحل آتے ہیں, ان کو شارٹ کٹ کیا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی حق رکھتا ہے یہ کہ وہ جب یہ سمجھے کہ ان کو کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی ایک ایسے حالات ہیں جس میں کہ ان کو کوئی کسی ان سے مبرہ ہو, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے. آخری سوال ظہیر صاحب سما سے. جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ایویئم تو آپ نے بنا بھی لیے, پھر آپ نے اگلا پروسیس بھی کیا, ٹیکنیکل کمیٹیاں بن گیا, تو قانون ساز بھی ہوگی. الیکٹران جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے ڈیٹا کے حوالے سے, اسٹوریج کے حوالے سے آپ کمیٹی کا حصہ ہے, وہ پروسیس کہاں تک پہنچا, وہ بھی آنے والے الیکشن میں ہو جائے گی؟ جی بالکل بالکل. جو آئی ووٹنگ ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت اہم ہے, یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستان مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا حق ملا جائے, اور آئی ووٹنگ کے ذریعے ان کی جو وہ ہے رائے کو الیکشنز میں شامل کیا جا سکے, ان کے ووٹ کو شامل کیا جا سکے. آئی ووٹنگ کے پروسیس پہ اس وقت بہت دن رات کام ہو رہا ہے, اور آپ یوں کہہ لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں یا پہلے مہینے کے شروع میں آئی ووٹنگ کا بھی جو پورا میکانزم ہے, جس طرح سے آئی ووٹنگ کام کرے گی, یہ پورا پروسیس یہ چلے گا, آپ کو ایک علیحدہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ایگزیکٹ تعداد تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اس وقت انٹرنیشنلی جو بھی ہے ووٹ رجسٹریشن وہ پروسیس تو کھلا ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اگلے سال تک یہ جتنے بھی ہمارے بیرون ملک میں میجورٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے گی. تھینک یو ویری مچ.